اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام نیاز میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں، رات کے پچھلے پہر اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، اپنے دلوں کی تاریکیوں کو دور کرتے ہیں اور سینوں کو اپنے رب کے نور سے منور اور روشن کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی شب بیدار لوگوں کے عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام نیاز میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ کیسا کمال کا منظر بنے گا جب پچھلی رات کو رب کائنات فرمائے ہل من تائب، ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ بندہ عرض کر دے جی مولا عز و جل میں تائب ہو چکا ہوں۔ رب لم یزل فرمائے ہل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا؟ ادھر سے بندہ عرض کر دے ہاں میرے کریم میں جھولی پھیلائے بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر۔ محتاج تیری رحمت کو ترسے، محتاج تیری رحمت کو ترسے، تیری رحمت رمجھم رمجھم برسے، وہ بخشنہار فرمائے ہل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ادھر سے بندہ زمین سے عرض کر دے ہاں میرے رحیم بخشش کا طلبگار جاگ رہا ہے۔ مجیب الدعوات فرمائے ہے کوئی دعا مانگنے والا؟ بندہ عرض کر دے ہاں میرے پیارے رب میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوں۔ ادھر بندے کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی ہو، ادھر بندے کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی ہو، ادھر مالک کی طرف سے رحمت کی جھڑی ہو، ادھر سے حق کے بندگی ادا ہو، ادھر سے بندہ پروری ہو۔ یہ لیتا جائے وہ دیتا جائے، یہ جھولی پھیلاتا جائے وہ جھولی بھرتا جائے، اس کو اپنے مالک پر فخر ہو اور اس کو اپنے بندے پر فخر ہو۔ یہ بندہ زمین پر عرض کرے سبحان ربی الاعلیٰ، اور وہ وہاں فرمائے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ منظر دیکھ کر فرشتے کہہ رہے ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی کو کہا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رات کو ایک ایسی ساعت بھی آتی ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھی چیز مانگے اللہ تعالیٰ اسے وہی عنایت فرما دیتا ہے، اور یہ ساعت ہر رات آتی ہے۔ تو جب سال کے 11 مہینوں کی ہر رات میں یہ ساعت ہے تو سبحان اللہ رمضان الکریم کی مقدس راتوں میں تو ایسی ساعتیں بار بار تشریف لاتی ہیں سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان الکریم کی راتیں ہوٹلوں میں، بازاروں میں اور پارکوں میں اور محلوں اور ٹھیلوں پر نہ گزاریں، بلکہ اپنے عبادت رب کو یاد کرنے میں، رب کے ذکر اور شکر کرنے میں لگا دیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں گے اور ایک ندا کرنے والا اعلان کرے گا جن لوگوں کے پہلو اپنے رب کی یاد میں بستروں سے جدا رہتے تھے وہ کہاں ہیں؟ آج وہ کھڑے ہو جائیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوگی اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے۔ پھر باقی بچ جانے والے لوگوں کے حساب و کتاب کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اے پیارے مسلمانوں، یہاں سے بھی پتہ چلا کہ رات میں جاگ کر عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، نوافل کی کثرت کرنا، اللہ کا ذکر اور شکر کرنا، یہ کتنا عظیم انعامات ہیں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے۔ اور قرآن مجید میں تو باقاعدہ اس بات پر ذکر کیا گیا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قدر شناس، بڑا خبردار ہے۔ سبحان اللہ۔ نوافل پڑھنا انتہائی اہم نیکی ہے۔ روز محشر اگر فرض میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ کریم بندے کے نوافل سے وہ کمی کو پورا فرما دے گا۔ نوافل کی برکت سے اللہ کی رحمت، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور انشاءاللہ عز و جل جنت نصیب ہوگی۔ حدیث پاک وہ آپ کو یاد ہوگی جس میں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں حضور کی خدمت اقدس میں حاضر تھا، آپ
کو وضو کے لیے پانی پیش کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ؟ فرمایا بس یہی میرے لیے کافی ہے، کچھ اور نہ چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ربیعہ پھر کثرت سجود سے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ سبحان اللہ، یہاں سے بھی پتہ چلا کہ ہمیں نوافل کی کثرت کرتے رہنا چاہیے، لیکن جو ہماری فرض نمازیں ہیں ان نمازوں کے علاوہ ہمیں نوافل کی کثرت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو، اور میرا بندہ نفل عبادت کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث پاک کی توجیہ کو اگر ہم دیکھیں تو امام رازی بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں کہ بندہ جب عبادات پر دوام کرتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں اور اس کے کان ہو جاتا ہوں۔ تو جب اللہ کا نور جلال اس کے کان ہو جاتا ہے تو وہ قریب اور دور سے سن لیتا ہے، اور جب اس کا نور جلال اس کی بندے کی آنکھ ہو جاتا ہے تو وہ قریب اور بعید کو دیکھ لیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جلال اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے تو وہ مشکل اور آسان چیزوں پر اور قریب اور بعید چیزوں پر تصرف، بعید اور قریب کی چیزوں کے تصرف پر قادر ہو جاتا ہے۔ رفیقان گرامی آگے چلیں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے ہر روز 12 رکعت نفل فرائض کے علاوہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے، یا جنت میں اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ جو ہم پر نماز فرض ہیں ان کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں نوافل کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص رمضان الکریم کے مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی فرضوں کے ساتھ نفل نمازیں بھی ہمیں کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری نمازیں اگر ہمارے ذمے قضا باقی ہوں اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں ان تمام اپنی قضا نمازوں کو جو فرض نمازیں ہیں قضا ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کی توفیق دے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو کہتے جائیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔